صاحبہ جب پارٹی سے واپس آئی تو زرکان کو اپنے کمرے میں پایا، جو سکون سے اس کے بیڈ پر آڑا ترچا سو رہا تھا۔ صاحبہ بہت آرام سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کتنی ہی دیر اسے تکتی رہی۔ کب اس کے آنسوں نے آنکھوں سے دغا کر کے باہر کا راستہ چنا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر تک صاحبہ زرکان کو ایسے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں سو گئی۔ دونوں کی دوستی ایسی ہی تھی، لڑائی جھگڑا لاکھ صحیح، مگر دونوں ایک دوسرے سے زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ مگر صاحبہ اس دوستی کے رشتے سے کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ مگر جب زرکان نے اپنی ساتھی کے روپ میں زرغا کا ساتھ چنا تو صاحبہ نے اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا اور زرکان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ مگر اب اسے زرکان کے رویے سے ڈر لگنے لگا، اس لیے اب صاحبہ اس سے جان بوجھ کر لڑتی، کوشش کرتی کہ اب وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، جس میں سب سے پہلے یونی آنا جانا تھا۔ آج کی صبح اذان کے لیے کافی پرکشش تھی۔ کل کی پارٹی میں وہ تارا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پرفیوم کی خوشبو وہ ابھی تک محسوس کر سکتا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے باوجود بھی نہ جانے وہ کتنی بار اپنی کل رات پارٹی میں پہنی شرٹ کو سونگھ چکا تھا، جس میں سے تارا کی مہک آ رہی تھی۔ ابھی وہ فریش ہو کر اپنے بال بنا رہا تھا کہ اس کی خالہ کے دونوں جڑواں بیٹے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اذان جو اپنی دھن میں اپنے بال بنا رہا تھا، جب ان کو دیکھ کے مسکرایا اور کہا، ارے مزمل اور مدثر، تم لوگ رکے ہو؟ اذان کی بات سن کر دونوں نے بڑی طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور مزمل نے کہا، ارے بھائی آپ ہماری شکلوں پہ نہ جائیں، وہ تو ہم ہے ہی معصوم، مگر آپ پہ یہ معصومیت سوٹ نہیں کرتی۔ کل رات آپ نے ہم سے کچھ بدماشی والا کام کروایا تھا اور ہم ٹھہرے معصوم۔ آپ کے کہنے پر ہم نے ان دونوں آپیوں کو ڈانس کا کہا اور پھر آپ کے اشارے میں ڈانس کی تھیم چینج کروائی۔ یہ بول کر مزمل چپ ہوا جب مدثر نے کہا، اور آپ کی وجہ وہ اشال آپی، اللہ معاف کرے اتنی بھیانک وہ میک اپ میں لگ رہی تھی، سونے پر سہاگا، منہ سے ان کی اتنی بدبو آ رہی تھی میرا تو الٹی کرنے کا دل کر رہا تھا، اوپر سے سونے پہ سہاگا، اتنی اونچی ہیل کے ساتھ وہ میرے پاؤں پر چڑھ گئی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اذان کہہ کے حل لگائے بنا نہ رہ سکا اور کہا، اچھا تو اب کیا ارادہ ہے تم دونوں کے؟ یہ بول کر اذان نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی لگانے کی عرض سے، جب مدثر نے کہا، ہم نے آپ کی اتنی مدد کی بھائی، ہمیں پتہ ہے آپ تارا آپی کو پسند کرتے ہو اور شاید لو بھی۔ مدثر کے کہنے پر اذان نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا، جب اس نے کہا، بھائی اتنا حیران نہیں ہو، ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں، بہرحال ہم نے آپ کی مدد کی، اب آپ بھی ہم دونوں کو آئی فون ایکس پرو دلوا دیں، وہ بھی الگ الگ۔ مدثر کے کہنے پر اذان کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل نیچے گرتے گرتے بچی اور اس نے کہا، بیٹا ناشتہ کیا تھا یا ابھی بھی نیند میں ہو؟ جانتے ہو وہ موبائل 2.5 لاکھ کا ہے۔ اذان نے مانو ان دونوں پر احسان کیا بتا کے، تو ہمارے بھلا سے کتنے کا بھی ہو، ہم بھی آپ کے کام آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ اوکے برو، ملتے ہیں پھر آئی فون کی شاپ پہ کل 5 بجے، ٹھیک ہے بھائی۔ ان دونوں نے یہ بول کر اذان کا کندھا تپتپایا اور نیچے چلے گئے۔ صبح زرکان کے اٹھنے سے پہلے صاحبہ یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ پورا دن اس کا بہت مصروف گزرا۔ واپسی پر اس نے ڈرائیور کو آنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ابھی وہ کیب کا ویٹ کر رہی تھی کہ ایک پبلک پیجارو اس کے قریب آ کر رکی۔ صاحبہ ایک دم پیچھے ہوئی، گاڑی کا گیٹ کھلتے ہی 2 لڑکے اس میں سے اترے اور صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ بچاؤ مجھے پلیز، چھوڑو مجھے، صاحبہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر وہاں اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یونی کا روڈ کافی سنسان تھا، وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اپنی اپنی گاڑیوں میں آتے یا پھر پوائنٹ کا ویٹ کرتے۔ صاحبہ بھی پوائنٹ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ صاحبہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ لڑکے اسے زبردستی گاڑی میں پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے جب صاحبہ نے اپنا پاؤں دروازے میں اٹکا دیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جیسے ہی جھک کر صاحبہ کے پاؤں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، کسی نے زور سے اس لڑکے کی کمر پر لات ماری اور صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ صاحبہ جھٹکے سے کھینچنے والے کے سینے سے لگی۔ سینے سے لگتے ہی جیسے ہی صاحبہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو راجہ کو خود کو تکتا پایا۔ صاحبہ کے رونے میں مزید روانی آئی۔ اس نے راجہ کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ راجہ نے اسے اپنے پیچھے کیا اور دوسرے لڑکے کے منہ پر زوردار گونسا مارا۔ دونوں لڑکے راجہ کو دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ راجہ نے صاحبہ کو دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ راجہ اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ صاحبہ مسلسل رونے میں ہی مصروف تھی۔ راجہ اسے خاموشی سے بس تکنے میں مصروف تھا۔ 5 منٹ تک جب صاحبہ کا رونا بند نہیں ہوا تو راجہ نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی اور کہا، بس کر جاؤ لٹل گرل، چلے گئے وہ، پلیز اب مت رو، پانی پیو۔ راجہ نے پانی کی بوتل خود صاحبہ کے منہ سے لگا کر پانی پلایا۔ صاحبہ نے ہچکی لیتے ہوئے تھوڑا سا پانی پیا اور کہا، اگر آپ آج وہاں نہیں آتے تو میرا
آگے کی بات صاحبہ سے بولی نہیں کی اور پھر رونے لگی۔ راجا نے تھوڑا آگے بڑھ کر بہت آرام سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور انگوٹھوں کی مدد سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں تم سے پارٹی والی حرکت کے لیے معافی مانگنے آیا تھا۔ ارادہ تو میرا تمہاری یونی کی آف ٹائمنگ پہ آنے کا تھا، مگر ایک میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ مگر لٹل گرل، اگر آج میں وقت پر نہیں پہنچتا اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو یقین جانو میں اپنی جان لے لیتا۔ راجا کے آخری جملے پر صاحبہ نے نگاہ اٹھا کر راجا کو دیکھا۔ صاحبہ کا ایسا دیکھنا راجا کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ صاحبہ نے اپنا چہرہ تھوڑا پیچھے کر کے راجا کے ہاتھوں سے آزاد کیا اور کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ راجا، آپ نے میری عزت بچائی۔ راجا نے مسکرا کر کہا، تمہاری نہیں، اپنی عزت بچائی۔ یہ کہہ کر راجا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راجا چاہ کر بھی اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش ہونے لگی تھی اسے صاحبہ سے، جو راجا کے سر پر سوار رہتی۔ راجا نے صاحبہ کو اس کے گھر سے ذرا سے فاصلے پر اتارا اور چلا گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظر اس پانی کی بوتل پر پڑی جس سے اس نے صاحبہ کو پانی پلایا تھا۔ راجا نے کمال کی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے بھی اپنے لبوں سے ایسے ہی لگایا جیسے صاحبہ کے لبوں سے لگایا تھا۔ راجا نے بوتل رکھ کر اپنے کان میں لگا بلوٹوتھ یس کیا جس پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ ہاں، کمال کا کام کیا تم لوگوں نے، مگر میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا اس لڑکی کو ٹچ نہیں کرنا، مگر تم لوگوں نے تو اس کے ہاتھوں سے ہی پکڑا تھا۔ آگے سے نہ جانے کیا بول گیا جب راجا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پیسے پہنچ گئے ہیں تم لوگ کے اکاؤنٹ میں، اب مجھے نظر نہیں آنا تم لوگ۔ یہ بول کر راجا نے کال کٹ کر دی اور مسکرا کر صرف اتنا کہا، سوری لٹل گرل، مگر تمہیں اب حاصل کرنا راجا اشفاق کا جنون ہے۔ صبح راجا نے ان لوگوں کو کال کی جو راجا کے اکثر اللیگل کام کرتے تھے، جیسے کسی لڑکی کے ساتھ راجا اگر حد سے آگے بڑھتا اور پھر اسے چھوڑ دیتا، لڑکی جب راجا کو دھمکی دیتی یا شور کرتی، جب راجا ان دو لڑکوں کو ہائر کرتا جو لڑکیوں کو دھمکاتے یا پھر ان کے گھر والوں کو۔ آج راجا نے ان لڑکوں کو صاحبہ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کو کہا تاکہ وہ صاحبہ کو بچا کر اس کی نظروں میں ہیرو بن جائے۔ صاحبہ گھر پہنچی تو زرغا سے اس کا سامنا ہوا جو کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر صاحبہ کو دیکھ کر رکی اور کہا، بہت زیادہ لیٹ نہیں آنے لگی آج کل یونی سے، سب خیریت ہے نا میڈم؟ یہ بول کر زرغا نے صاحبہ کو آنکھ ماری اور آگے بڑھ گئی۔ صاحبہ کی بھیگی آنکھوں نے زرغا کی پشت کو گھورا اور اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس کے پاؤں میں شاید ہلکی سی چوٹ لگ گئی تھی آج کے حادثے کے بعد جب بھی وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی، مگر اوپر کھڑا زرغان یہ دیکھ کر رہ نہیں سکا اور صاحبہ کے پیچھے گیا۔ صاحبہ آتے ہی واش روم گئی۔ فریش ہو کر جیسے ہی باہر نکلی، زرغان کو اپنے کمرے میں پایا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے تکتے رہے مگر بولے کچھ نہیں۔ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے صاحبہ زیادہ دیر تک کھڑی نہ ہو پائی، لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ جب زرغان نے پوچھا، پاؤں پہ کیا ہوا ہے سبو؟ زرغان کے پوچھنے پر صاحبہ چپ رہی، بولی کچھ نہیں۔ زرغان نے ایک لمبی سانس لی اور صاحبہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا وہ پاؤں جس پر چوٹ لگی تھی اپنی ران پر رکھا اور چوٹ دیکھنے لگا۔ صاحبہ نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ چپ چاپ زرغان کی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ صاحبہ کے پاؤں پر کافی خراشیں تھیں۔ زرغان نے صاحبہ کے پاؤں کی خراشیں دیکھ کر صاحبہ سے پوچھا، یہ کیسے لگی تمہیں؟ زرغان کے کہنے پر صاحبہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، یونی میں ڈیسک سے رگڑ لگ گئی، دیکھ کے نہیں چلتی ہو؟ یہ بول کر زرغان نے میڈیسن باکس میں سے دوائی نکال کر صاحبہ کے پاؤں پر لگائی۔ صاحبہ اب بھی رونے میں مصروف تھی۔ زرغان ہاتھ دھو کر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کیے، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، سوری، میں بہت زیادہ پوسیسو ہو گیا تھا۔ جب مجھے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا حق ہے تو تمہیں کیوں نہیں؟ وہ کیا ہے نا سبو، تیری ایسی عادت لگی ہے مجھے کہ ذرا سے لاکھ محبت سے، مگر جب تک تجھ سے دن بھر کی بات نہ کر لوں، تجھے دیکھ نہ لوں، میرا دن نہیں گزرتا۔ تیری عادت ہو گئی ہے یار مجھے سبو، تیرا جس سے دل چاہے مل کر باتیں کر لیا کر، مگر میری جگہ کسی کو مت دینا۔ یہ بول کر زرغان نے ہمیشہ کی طرح صاحبہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور چلا گیا۔ ایک حسین مسکراہٹ صاحبہ کے لبوں پر آئی جو کسی کا تصور کر کے فوراً سمٹی۔ اف، میں تنگ آ گیا ہوں یار، کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے قاسم۔ راجا اور قاسم اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب راجا کے نمبر پر زرغا کی کال آنے لگی۔ کافی بار وہ کال کٹ کر چکا تھا مگر راجا کو زرغا کوئی ڈیٹ ہڈی معلوم ہو رہی تھی جو کال کری جا رہی تھی۔ یار تو آج سے فائنل بات کر، اپنا پلان سٹارٹ کرنا، زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ قاسم کے بولنے پر راجا نے زرغا کی کال ریسیو کی اور اسے یونی کے باہر آنے کو بلایا۔ 10 منٹ کے بعد راجا زرغا کو پک کر چکا تھا۔ اب وہ دونوں ساحل سمندر پر تھے۔ دونوں ایسی سنسان جگہ پر بیٹھے تھے جہاں کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے۔ جب راجا کے سینے سے لگی، زرغا نے کہا، میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے تم راجا؟ کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، کیا دل بھر گیا مجھ سے؟ زرغا نے چہرہ اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے راجا سے شکوہ کیا۔
راجا نے گہری سانس لی اور ذرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، آج تو یہ بات بول دی ہے ذرا، آئندہ نہیں بولنا۔ میرا دل تم سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، محبت کرتا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، مگر شاید میری قسمت میں تمہارا ساتھ نہیں، اس لیے خود کو تیار کر رہا ہوں تاکہ تمہارے بغیر رہ سکوں۔ راجا میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تو پھر کچھ کرو زرگاں، تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا آج کل جو میرا دوست اپنی نیو فلم کے لیے کسی خوبصورت چہرے کی تلاش کر رہا ہے، اسے تمہارا نام دے دوں، مگر تم تو شادی کر رہی ہو، وہ بھی 1-2 مہینے کے اندر اندر۔ راجا تم اپنے گھر والوں کو بھیجو نا میرے گھر رشتہ لے کر۔ زرگاں میں اپنی ماما کو بھیج دوں رشتہ لے کر، مگر وہاں اگر ان کے ساتھ کوئی بدمزگی ہوئی یا انہیں منع کیا گیا تو وہ دوبارہ جائیں گی رشتہ لے کر اور نہ ہی وہ تمہیں قبول کریں گی۔ تو تم بتاؤ میں کیا کروں راجا؟ میں نے اگر شادی سے انکار کیا تو بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ پاپا کے جانے کے بعد ماما نے ہی ہمیں سنبھالا ہے اور تایا تائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ دیکھو میرے پاس ایک پلان ہے، اس سے تم پہ وقتی غصہ آئے گا مگر بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بعد میں انہیں تمہیں قبول بھی کرنا پڑے گا، مگر تمہیں ایک قربانی دینی ہوگی۔ کیسی قربانی راجا؟ میں تمہارے ساتھ پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم بتاؤ تو۔ زرگاں کے پوچھنے پر راجا نے اسے اپنا پلان بتایا، جسے سن کر زرگاں پریشان ہوئی اور کہا، مگر راجا ماما برداشت نہیں کر پائے گی۔ ارے یار تھوڑی تو قربانی دو، میں بھی دوں گا نا۔ راجا کے بولنے پر زرگاں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ادھر راجا کو اپنی منزل اور قریب آتی محسوس ہوئی۔ دروازہ ناک ہونے پر آذان نے پلٹ کر دیکھا تو زمان صاحب کو کھڑا پایا۔ ارے پاپا آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ آذان کے بولنے پر زمان صاحب مسکراتے ہوئے اندر آئے اور کہا، بزی تو نہیں ہو آذان؟ نہیں پاپا، آپ بولے کوئی کام تھا تو مجھے بلا دیتے۔ ارے نہیں یار، سوچا اپنے دوست سے تھوڑی دیر باتیں کر لوں۔ زمان صاحب کے بولنے پر آذان مسکرایا اور کہا، شور ڈیڈ بولے، تارا کو پسند کرتے ہو؟ زمان صاحب کے سوال پر آذان ایک پل کے لیے حیران ہوا اور کہا، اگر کرتا ہوں بھی ڈیڈ تو پسند نہیں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ آذان کے جواب پر زمان صاحب شوق ہوئے اور کہا، اگر ایسا ہی تھا تو تم نے اشال کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کیوں کی؟ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تو نہیں کہ ہم تمہاری پسند کو اہمیت نہیں دیتے۔ پاپا جب اشال سے منگنی ہوئی جب بھی اشال کو پسند نہیں کرتا تھا، اور تارا میری زندگی میں منگنی کی بات آئی ہے۔ اگر تم اشال کو پسند نہیں کرتے تھے تو منگنی کے لیے ہاں کیوں کی؟ کیونکہ پاپا وہ آپ کو بہو کے روپ میں پسند تھی، تو بس آپ کی خوشی کے لیے میں نے اپنا زندگی کا فیصلہ کیا۔ وٹ ربش آذان، میں تو اشال سے ملا ہی پارٹی میں ہوں۔ مجھے تو نسرین نے کہا کہ تم انٹرسٹڈ ہو، مگر ڈیڈ مجھے تو ماما نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اوکے نیچے آؤ ابھی فوراً۔ زمان صاحب نیچے جانے کے لیے اٹھے۔ ڈیڈ میری بات سنیں۔ آذان ان کے پیچھے نیچے بھاگا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نسرین، زمان کی غصیلی آواز لاؤنج میں گونجی۔ نسرین جو کچن میں میٹ کو ہدایت دے رہی تھی، بجلی کی رفتار کے ساتھ لاؤنج میں پہنچی تو زمان صاحب کو کافی غصے میں کھڑا پایا۔ آذان بھی ان کی برابر میں گردن جھکا کر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے زمان، آپ غصے میں ہیں؟ نسرین بیگم کا بولنا تھا کہ زمان صاحب ان کے قریب آئے اور کہا، اشال کس کی پسند ہے نسرین؟ زمان صاحب کے پوچھنے پر نسرین بیگم نے اپنا حلق طے کیا اور کہا، وہ آپ۔ اس سے پہلے نسرین بیگم اٹک کر اپنی بات مکمل کرتی ایک بار پھر زمان صاحب نے کہا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ اور کلیئر بتاؤ، اشال کو کس کی پسند پر تم نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا؟ زمان آپ میری بات سنیں، اشال بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بہت سوٹ کرے گی ہمارے آذان کے ساتھ۔ اوہ نسرین بیگم، تم کو کس نے حق دیا کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرو؟ زمان صاحب نے گور کے نسرین بیگم کو کہا۔ آذان بیٹا ہے میرا زمان، نسرین بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ آج وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی نظروں میں جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ کاش تمہیں اپنے بیٹے سے ذرا برابر بھی محبت ہوتی تو تم اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے نہ جوڑتی، جسے کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں، اور تم نے جھوٹ بولا مجھے کہ آذان اسے پسند کرتا ہے، اور آذان سے میرا نام لے کر جھوٹ بولا۔ حد ہے نسرین، شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں، لڑکا لڑکی دونوں سے ان کی مرضی پوچھنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ میں ماں ہوں، اچھا برا جانتی ہوں زمان، نسرین بیگم نے کوکلی سی دلیل دی۔ جب تمہارا بیٹا ہی خوش نہیں تو اچار ڈالو گی اپنی بہو کا؟ 2 انسانوں کا نہیں 2 خاندانوں کا رشتہ جڑتا ہے۔ آذان نے ایک شکوہ نظر نسرین بیگم پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ ساحلی سمندر پر خالی لہروں کا شور تھا، ایک شور اس کے اندر بھی مچا تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی اسے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ 1 ہفتہ پہلے جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماما نے اس سے جھوٹ بول کر خالی اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی، جب سے آذان نے اپنے ارد گرد خاموشی کا ہول چڑھا دیا تھا، مگر اس کے پاپا اب کسی صورت اشال کو اپنے بہو بنانے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور اس بات پر پچھلے 1 ہفتے سے اس کے ماما اور پاپا لڑ رہے تھے۔
مگر اس کے پاپا نے فیصلہ اس پر چھوڑا تھا اور اس کی ماما نے اس سے بالکل بات چیت ختم کی ہوئی تھی، مگر زمان صاحب نے صاف اذان کو کہا تھا کہ وہ جب بولے گا، جس وقت بولے گا، وہ تارا کے گھر رشتہ لے کر جائے گا، جبکہ دوسری طرف نسرین بیگم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اشال کی جگہ کوئی اور لڑکی اس گھر میں بہو بن کر آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک طرف اس کی محبت کا راستہ تھا تو دوسری طرف ممتا کا۔ اذان عجیب مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اذان نے سوچتے ہوئے ایک لمبی سانس لے کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ جبھی دور سے مغرب کی اذان کی صدائیں گونجنے لگی، اذان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور قریب کی مسجد میں سجدہ ریز ہونے چلا گیا۔ اذان نے سجدے میں بھی اللہ سے یہی کہا، یا اللہ جو بھی میرے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ نماز پڑھ کر اذان ٹہلتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا۔ گاڑی کا لاک کھولنے لگا، جب اسے لگا اس کے سامنے بنے کاٹیج کے سیکنڈ فلور پر کوئی تھا۔ اذان نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لاک کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھنے لگا۔ اچانک پھر کوئی عکس ابھرا اور اب کے اذان کے ہاتھ سے چابی چوٹ کر نیچے گری، کیونکہ وہ کسی کا عکس نہیں بلکہ تارا تھی جو دیوانہ وار اپنے ہاتھ ونڈو پر مار رہی تھی۔ شاید اس نے اذان کو دیکھ لیا تھا، مگر اذان وہ حواس باختہ اس کاٹیج کے گیٹ تک پہنچا اور اس کے گیٹ کو بجانے لگا۔ تارا یہاں کیسے پہنچی، کس کے ساتھ تھی اس وقت؟ اذان کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کھولو دروازہ، میں کہتا ہوں کھولو۔ اذان کے چیخنے پر دروازہ کھلا اور کوئی دہشت زدہ انسان نمودار ہوا۔ اس نے اذان کو غصے سے دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، کیا چاہیے تمہیں، کیوں بجا رہے ہو دروازہ؟ اندر جانا ہے مجھے۔ وہ لڑکی اندر کیسے آئی؟ ہٹو راستے سے، مجھے اندر جانا ہے۔ بہت ہی کوئی بیہودہ سا کہا اس دیونما انسان نے لگایا اور کہا، اپنا کام کرو لڑکے، دفع ہو یہاں سے۔ یہاں جو بھی آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے، وہ بھی اپنی عیاشی کرنے۔ یہ کہہ کر اس نے اذان کو زور سے دھکا دیا۔ اذان کے قدم ایک دم لڑکھڑائے، مگر وہ گرا نہیں۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی پوری قوت سے اس آدمی کی آنکھ میں گھونپ دی۔ تکلیف کی شدت سے وہ آدمی چیخ پڑا۔ اذان نے اس کو دھکا دیا اور اوپر تیز سے بھاگا۔ اتنے سارے کمرے دیکھ کر اذان کے اوسان ختم ہونے لگے۔ وہ ایک دم رونے لگا اور اس نے چیخ کر کہا، یا اللہ مجھے راستہ دکھا۔ اس کا اتنا بولنا تھا کہ ایک دم کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اذان فوراً اس کمرے کی سمت دوڑا جہاں سے آواز آئی۔ اذان اس دروازے پر پہنچا اور زور زور سے اسے پیٹنے لگا، مگر اندر سے کسی کی بس درد بھری چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اذان نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا، مگر اندر کا نظارہ دیکھ کر اذان اگر دیوار کا سہارا نہیں لیتا تو یقیناً گر پڑتا۔ دروازے کی نوک پر زرکان جو اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر اس کے ہاتھ ایک دم تھمے اور اس نے کہا، آ جائے۔ زرکان کے بولنے پر زرگا اندر داخل ہوئی۔ ارے زرگا، تم، کوئی کام تھا تمہیں؟ زرگا کی اچانک آمد زرکان کو کافی حیرت ہوئی۔ زرکان کے پوچھنے پر زرگا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زرکان کے پاس آئی اور کہا، کوئی کام ہوگا جبھی تمہاری کمرے میں آؤں گی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زرکان نے زرگا کی غلط فہمی دور کی اور کہا۔ زرگا زرکان کے اور قریب آئی اور اپنا ہاتھ زرکان کی گردن میں ڈالے اور کہا، تو پھر ایسے سوال کیوں کیا؟ زرگا کے اس طرح قریب آنے پر زرکان کے لب کھل کر مسکرائے۔ اس نے زرگا کو کمر سے تھام کر خود کی اور قریب کیا اور کہا، تم تو زندگی ہو زرگا، میری پہلی خواہش، پہلی پسند۔ مجھے ناچیز کی ہمت کہ آپ سے ایسا سوال کیا، گستاخی معاف جانے من۔ زرکان کے بولنے پر زرگا کے لب مسکرائے اور اس نے کہا، میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں زرکان۔ یہ بول کر زرگا زرکان کے لبوں کے قریب آئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زرکان کے اندر اٹھتے جذبات نے تلاطم مچایا۔ زرگا کی کمر پر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے زرگا کے چہرے کو تھاما اور اپنے لب زرگا کے لبوں پر رکھ دیے۔ زرگا نے بھی زرکان کا کالر تھاما کہ جبھی درم سے دروازہ کھلا۔ زرکان، تم؟ آگے کی بات بولنے سے پہلے ہی صاحبہ رخ موڑ گئی۔ صاحبہ جس کا ارادہ آج زرکان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا تھا۔ تیار ہو کر وہ سیدھا زرکان کے کمرے کی طرف آئی اور ہمیشہ کی طرح بنا نہ کیے وہ زرکان کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر زرگا اور زرکان کو اس طرح دیکھ کر وہ فوراً رخ موڑ گئی۔ آئی ایم سو سوری۔ صاحبہ نے فوراً ان دونوں کو سوری بولا۔ صاحبہ کے سوری بولنے پر زرگا نے کہا، کچھ مینرز ہوتے ہیں صاحبہ، کسی کے کمرے میں آنے کے، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایسے بے شرموں کی طرح کسی کے بھی کمرے میں گھستے نہیں۔ زرگا نہ جانے صاحبہ کو کیا کیا سنا رہی تھی، مگر زرکان نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ خود شرمندہ تھا۔ صاحبہ رخ موڑے بہتی آنسوں سے زرگا کی باتیں سننے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ تیز سے کمرے سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر صاحبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اسے اپنے رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ زرگا کے بے عزت کرنے پر رو رہی تھی۔
وہ زرا کی بے عزت کرنے پر رو رہی تھی یا پھر زرکان اور زرا کو اتنے قریب دیکھنے پر؟ تھوڑی دیر بعد زرکان صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ زرکان نے ایک نظر سوتی صاحبہ کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا، کیونکہ باہر زرکان اس کا ویٹ کر رہی تھی ڈنر کے لیے۔ وہ یہی بولنے صاحبہ کو آیا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، مگر اس کو سوتا دیکھ کر وہ بنا کچھ بولے چلا گیا۔ ادھر صاحبہ جو رونے میں مصروف تھی، کسی کی آہٹ پر وہ فوراً سوتی بن گئی۔ زرکان کے جانے پر وہ اٹھی اور پھر رونے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر وہ تیار ہو کر اکیلی ہی شاپنگ پر چلی گئی۔ مال میں اپنی مطلوبہ چیزیں لینے کے بعد وہ لفٹ کا ویٹ کرنے لگی۔ لفٹ روکتے ہی جیسی کھلی، اندر موجود انسان کو دیکھ کر صاحبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، مگر سامنے کھڑا نفوس مسکرایا اور بول پڑا، آہا لٹل گرل ونس اگین۔ راجہ بول کے مسکرایا تو ادھر صاحبہ، جس کا موڈ شاپنگ کر کے کافی اچھا ہو گیا تھا، مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ راجہ نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ ابھی لفٹ ذرا سے ہی چلی تھی کہ ایک دم لائٹ کی جاتے ہی لفٹ جھٹکے سے رکی۔ لفٹ میں موجود صاحبہ نے گھبرا کر راجہ کو دیکھا، جو وقتی طور پر پریشان تھا، مگر صاحبہ کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اب لفٹ میں صاحبہ اور راجہ تھے۔ اذان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان مانو کسی نے کھینچ لی ہو۔ تارا آدھ مری حالت میں زمین پر پڑی تھی اور سامنے ہی عدیل کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی، جو اچانک دروازہ کھلنے پر پر کے لیے عدیل کے جہاں ہاتھ تھمے وہی اذان کو سامنے دیکھ کر عدیل کے پیروں تلے زمین کھسکی اور ادھر زمین بوس ہوئی۔ تارا نے ایک نظر اذان کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اذان تارا کو چھوڑ کر عدیل کی طرف لپکا اور دیوانہ وار اسے مارنا شروع کر دیا۔ جس بیلٹ سے وہ تارا کو مار رہا تھا، اذان نے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی میں گھمائی اور عدیل کو مارنا شروع کر دیا۔ عدیل آدھ مرا زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اذان بیلٹ چھوڑ کر تارا کی طرف لپکا، جس کے کپڑے جگہ جگہ سے بیلٹ کی مار سے پھٹ چکے تھے۔ تباتر اذان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے تارا کو باہوں میں اٹھا کے نیچے کی طرف آیا، جہاں اس کی گاڑی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اذان نے اسے احتیاط سے پیچھے لٹا کر گاڑی سٹارٹ کر کے ہسپتال کی طرف دوڑا دی، مگر راستے میں زمان صاحب کو کال کرنا نہیں بھولا۔ 10 منٹ سے وہ دونوں لفٹ میں بند تھے۔ راجہ بھرپور طریقے سے بند لفٹ کا مزہ انجوائے کر رہا تھا، مگر صاحبہ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ راجہ جس کی نظریں صاحبہ پر تھی، اس نے محسوس کیا صاحبہ کی ٹانگیں لرز رہی ہیں۔ لٹل گرل بیٹھ جاؤ، کب تک کھڑی رہو گی؟ راجہ کے بولنے پر صاحبہ نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، مگر صاحبہ کو دیکھ کر راجہ گھبرا گیا، کیونکہ صاحبہ گٹ گٹ کے رو رہی تھی۔ راجہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، ہے لٹل گرل کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو تم؟ راجہ کے پوچھنے پر صاحبہ نے کہا، یہ لفٹ۔ آگے صاحبہ سے بولا نہیں گیا اور وہ رونے لگی۔ ارے یار، ابھی چل پڑے گی لفٹ، کوئی ساری زندگی ہم اس لفٹ میں بند تھوڑی رہیں گے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ صاحبہ کے اس طرح کہنے پر راجہ کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرائی۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ راجہ کے بولنے پر صاحبہ نے اس کی طرف دیکھا تو راجہ نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی اور کہا، ہر ڈر ہر خوف کو تھوڑی دیر کے لیے بھول کر میرا ہاتھ تھام لو لٹل گرل، میں تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا۔ راجہ نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ صاحبہ کے سردی میں بھی اس اندھیرے کی وجہ سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ راجہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ صاحبہ نے اس کی پہلی ہتھیلی تھام لی۔ ایک ہاتھ سے راجہ نے صاحبہ کی ہتھیلی تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی لیدر کی جیکٹ کی زپ کھولی۔ صاحبہ نے حیران کن نظروں سے راجہ کی حرکت دیکھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ راجہ اسی لیے تھوڑا پیچھے ہوا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ کا ایک ہاتھ صاحبہ کی کمر پر تھا اور صاحبہ کے دونوں ہاتھ راجہ کے سینے پر۔ ایک عجیب سے تحفظ کا احساس صاحبہ کو راجہ کی باہوں میں ملا۔ بے خودی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ راجہ صاحبہ کے نرم گداز وجود کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ راجہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ راجہ کی ٹانگیں جب کڑے کڑے شل ہونے لگی تو راجہ نے صاحبہ سے کہا، لٹل گرل تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، میری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے۔ مگر آگے سے بے سود۔ صاحبہ کا کوئی جواب نہیں آیا۔ راجہ نے جھک کر اپنی سینے سے لگی صاحبہ کو دیکھا، مگر صاحبہ کے بال اس کے چہرے پر آنے کی وجہ سے راجہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ راجہ نے اس کے بال احتیاط سے اس کے چہرے سے ہٹائے۔ بال ہٹاتے ہی جو منظر اسے دکھا، بلا شبہ راجہ مسکرا اٹھا۔ صاحبہ کسی معصوم گڑیا کی طرح راجہ سے لگ کر سو چکی تھی۔ راجہ نے بہت احتیاط سے صاحبہ کو لے کر نیچے بیٹھا اور صاحبہ کو اس طرح بٹھایا کہ وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے، راجہ کو صاحبہ کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے کہ ایک دم لفٹ کا جھٹکا لگا اور وہ چل پڑی۔ لفٹ کے چلتے ہی صاحبہ ڈر کے اٹھی اور راجہ کے کالر کو مضبوطی سے تھام لیا۔
ارے لٹل گرل ریلیکس، چٹ بڑی لفٹ۔ راجا کے بولنے پر صاحبہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی، مگر شرم سے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی اور تیز سے راجا کی گود سے کڑی ہوئی۔ لفٹ رکتے ہی صاحبہ نے ایک نگاہ بھی راجا پر نہیں ڈالی اور لفٹ سے نکل کر تیز سے بھاگی۔ راجا صاحبہ کی اس حرکت پر دل کھول کر مسکرائے اور دوبارہ لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ تارا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ پچھلے 1 گھنٹے سے عدیل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گلنار بیگم اپنی بیہودہ ساڑی سنبھالتی ہوئی تارا کے کمرے میں داخل ہوئی اور غصے میں تارا کو گور کے کہا، جو بہت ہی سست روی سے اپنے بال باندھ رہی تھی، ماما پلیز مجھے نہیں جانا، آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ گلنار بیگم نے ایک نظر تارا کو دیکھا اور اپنے لہجے میں پیار سموئے تارا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آج چلی جاؤ میری جان، آئندہ نہیں کہوں گی جانے کا۔ تارا تو گلنار بیگم کے ایسے لہجے پر ہی نثار ہو گئی تھی اور اچانک گلنار بیگم کے گلے لگ کر کہا، ماما آپ بولے تمہیں اپنی جان ابھی کے ابھی دے دوں، پھر یہ تو اپنی کسی کے ساتھ جانے کا بولا ہے۔ یہ بول کر تارا نے گلنار بیگم کی گالوں کو چوما۔ 2 منٹ کے لیے گلنار بیگم کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ 2 پل کے لیے گلنار بیگم کا دل کیا کہ روک لے تارا کو، مگر اگلا خیال جو ان کے دل میں آیا کافی تھا ممتا کے احساس کو دبانے کے لیے۔ گلنار بیگم نیچے آئی اور آ کے منتظر عدیل سے کہا، یہ آخری بار میں تارا کو تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں، اس کے بعد تم وہ پکس میرے حوالے کرو گی۔ ضرور آنٹی، یہ میرا وعدہ ہے۔ عدیل کی بیہودہ مسکراہٹ پر گلنار بیگم خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ایک پارٹی میں گلنار بیگم کی عدیل کے پاپا کے ساتھ نازیبہ پکس عدیل کے ہاتھ لگ چکی تھی، جس پہ وہ گلنار بیگم کو تارا کے ذریعے بلیک میل کر رہا تھا۔ تارا کے آتے ہی عدیل تارا کو لے کر نکل پڑا۔ سارا راستہ تقریباً خاموشی سے کٹ رہا تھا، مگر تارا کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ گاڑی عدیل کے فارم ہاؤس پر رکی جب عدیل نے تارا کی حیران کن نظروں کے جواب میں کہا، مجھے یہاں کسی سے مل کر ایک بہت ضروری فائل لینی ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، تم چاہو تو اندر آ سکتی ہو اور چاہو تو گاڑی میں رک جاؤ۔ عدیل کے ایسے بے پرواہ انداز پر تارا خاموشی سے گاڑی سے اتر کر عدیل کے پیچھے اندر چلی گئی۔ جب ایک کمرے میں عدیل نے اسے بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ عدیل کے آج کے عمل سے گلنار بیگم انجان تھی۔ آج عدیل کا ارادہ تارا کی عزت کو تار تار کرنا تھا تاکہ ساری زندگی وہ تارا کو اپنی انگلیوں پر نچا سکے، مگر ہم انسانوں کے ہر عمل پر اللہ کے عمل کا پیرا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ابھی تارا کھڑکی پر کھڑی ہو کر ساحل سمندر کے نظارے لے رہی تھی جب اچانک عدیل نے اسے کمر سے تام کر بیڈ پر پھینکا۔ اس آفت پر تارا ایک دم بکھلائی اور عدیل سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو عدیل تم؟ وہی جو کرنے میں تمہیں یہاں لایا، یہ کہہ کر عدیل نے تارا کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچی۔ اس سے پہلے وہ تارا پہ جھکتا، تارا نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری۔ عدیل لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ تارا تیز سے بیڈ سے اتر کر ونڈو کے پاس سے جیسے ہی جانے لگی، ونڈو کے اس پار اسے آذان دکھائی دیا۔ تارا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ونڈو کو بجا ڈالا، مگر آذان تک اس کی آواز نہیں پہنچی۔ اتنے میں عدیل نے اسے بالوں سے تاما اور گھسیٹتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لے جانے لگا۔ جب تارا نے پوری قوت سے اپنے بال عدیل سے چھڑوائے اور واش روم میں بند ہونے کے لیے بھاگی، مگر بدقسمت کہ اس کا پاؤں ایک دم مڑا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ عدیل نے اپنی بیلٹ اتاری اور تارا کو جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ تارا نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آذان جو اس کے سرہانے ہی بیٹھا تھا تیز سے اٹھ کر اس تک آیا، مگر 5 منٹ بعد تارا کی پوری باڈی جھٹکے کھانے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سارے ڈاکٹرز تارا کے روم میں تھے۔ آذان بے چینی سے ہسپتال کے کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا جب سامنے سے اسے زمان صاحب آتے دکھائی دیے۔ زمان صاحب کو دیکھتے ہی آذان اپنا آپ کھو بیٹھا اور زمان صاحب کے گلے لگ کر رو پڑا۔ زمان صاحب کے پوچھنے پر آذان نے سارا قصہ انہیں بتایا۔ اب دونوں ہی بے چینی سے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے، مگر زمان صاحب کو دیکھ کر صرف اتنا کہا، زمان صاحب صرف آپ کی وجہ سے ہم نے پولیس کو انفارم نہیں کیا، ورنہ یہ سیدھا پولیس کیس تھا۔ بہت بری طریقے سے اس لڑکی پر تشدد ہوا ہے۔ مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کے جسم کے کئی نازک حصوں پہ بیلٹ کا بقل گھس چکا ہے۔ دیکھیے زمان صاحب، اس لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ بے شک انہیں گھر لے جائیں، مگر اسے آرام کی اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ دونوں نفوس ہی خاموش تھے، کسی میں بھی اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، مگر کسی کو تو ہمت دکھانی تھی۔ وہ ہمت صرف زمان صاحب نے دکھائی۔ 10 منٹ بعد زمان صاحب تارا کے کمرے سے باہر نکلے اور آذان سے صرف اتنا کہا، چاہو تو فریش ہو جاؤ، اگلے 5 منٹ میں تمہارا اور تارا کا نکاح ہے اسی کمرے میں۔ زمان صاحب اپنی بات بول کر کسی کو کال میں لانے لگے اور ادھر آذان کو اس راستے کا سفر سمجھ میں ہی نہیں آیا جس پر چند سیکنڈ پہلے اس کے باپ نے اسے چلنے کو کہا۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے صاحبہ؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم نے میری بات کو ہوا میں لٹکا کے رکھا ہے۔ راجا، میں ایسے کیسے
لفٹ والے واقعے کے بعد راجہ اور صاحبہ کی فون پر بات ہونے لگی تھی۔ جہاں صاحبہ راجہ کی چاہت سے واقف تھی، وہی اب وہ زرکان کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ زرکان ابھی اس کی بہن کا نصیب تھا، اسے اپنے بارے میں بھی سوچنا تھا، اور راجہ سے بہتر آپشن صاحبہ کو کوئی نہیں لگا، مگر فی الحال وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، اسکن اسپیشلسٹ بننے کا خواب، اور اسی خواب کو پورا کرنے وہ اگلے 5 مہینے کے اندر نیو یارک کے لیے نکلنے والی تھی، اور اس بات کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا تھا۔ راجہ، میرا ایک خواب ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ صاحبہ نے بہت مان سے راجہ کے آگے ہلکی سی ضد کری۔ صاحبہ کی ایسی ضد پر راجہ کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ آئی، اور اس نے کہا، ارے میری جان، تو روکا کس نے ہے آپ کو اپنی خواہش پوری کرنے سے؟ میری بن کر چلنا نیو یارک، وہاں تم اپنی خواہش آرام سے پوری کرنا مس راجہ بن کے، اور میں اپنی خواہشیں پوری کروں گا تمہارا راجہ بن کے۔ آپ کی کون سی خواہش ہے؟ صاحبہ نے ناسمجھی کے عالم میں راجہ سے پوچھا۔ وہی، تمہیں جی بھر کے پیار کرنے کی، اتنا پیار کرنے کی کہ تم خود میری باہوں میں ہی مجھ سے پناہ ڈھونڈو۔ راجہ کا بولنا تھا کہ فوراً صاحبہ نے فون بند کر دیا، اور ادھر راجہ کہہ کے حلقۂ بنا نہ رہ سکا۔ وہ فون رکھ کر راجہ نیچے گلنار بیگم کے پاس آیا۔ امی، یہ تارا ٹور سے واپس کب آئے گی؟ راجہ کے سوال پہ پل بھر کے لیے گلنار بیگم کے ہاتھ میں چائے کی پیالی لرزی، مگر گلنار بیگم نے اسے کمال مہارت سے قابو کیا اور کہا، ارے بیٹا، کل تو گئی ہے، آ جائے گی 1 ہفتے تک۔ گلنار بیگم کی بات پر راجہ نے صرف ہاں میں گردن ہلائی، مگر گلنار بیگم جو کل رات سے عدیل کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر ہر بات نمبر بند آ رہا تھا۔ آج گلنار بیگم نے سوچ لیا تھا کہ کل بابر عدیل کے پاپا کے پاس جائے گی۔ دونوں نفوس بالکل خاموش تھے، جبکہ تارا اپنے سر پر موجود لال رنگ کے دوپٹے کو گھور رہی تھی۔ چند منٹ پہلے وہ کسی کی زندگی میں شامل ہو گئی، یہ جانے بنا کہ سامنے والی کی مرضی کیا ہے۔ زمان صاحب نے جاتے ہوئے اذان سے کہا تھا کہ وہ تارا کو اپنی سی ویو والے فلیٹ پر لے کر جائے، اور فی الحال یہ بات نسرین بیگم سے چھپا کر رکھے۔ اذان، جو قدرت کے اس فیصلے پر جہاں خوش تھا، وہی اس انجان راستے پر چلنے کے لیے پریشان بھی، کیونکہ یہ وہ تارا نہیں تھی جس سے اس سے محبت ہوئی تھی، اور اب جو تارا اس کے سامنے تھی، اس کی روح تک کو اس کی خود کی ماں نے کسی گدنما انسان کی خوراک کے طور پر اس کے آگے پھینک دیا تھا۔ بلاشبہ تارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اذان، جو دم سادے تارا کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر تارا کے سرہانے آ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چنے اور کہا، مس تارا، آج کے بعد یہ آنسو تمہاری آنکھوں کی زینت کبھی نہیں بنیں گے، یہ تمہارے شوہر کا وعدہ ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے عدیل؟ گلنار بیگم نے عدیل کے روبرو ہو کر پوچھا۔ گلنار بیگم آج ہی بابر صاحب کے گھر پہنچی تھی، کیونکہ کل سے دوسرے دن کی صبح ہو چکی تھی، مگر عدیل کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ فی الحال تو وہ راجہ کو جھوٹ بول چکی تھی، مگر یہ جھوٹ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں تھا، اور یہ بات گلنار بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ راجہ اپنی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ تارا کو عدیل کے ساتھ اس کی مرضی کے بنا بیچتی رہی، اور تارا کو اپنی قسم دیے کہ راجہ کو کچھ بھی بتانے سے منع کرتی رہی، تو گلنار بیگم یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ راجہ ان کا کیا حال کرے گا، یہ احساس کیے بغیر کہ وہ اس کی ماں ہے۔ مجھے نہیں پتا گلنار آنٹی، اور اب آواز نیچے رکھ کر مجھ سے بات کرنا، عدیل نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ جسٹ شٹ اپ عدیل، وہ تمہارے ساتھ تھی، زیادہ بولے مت بنو، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور اس کا بھائی جو تمہارے ساتھ کرے گا، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوہ ریلی؟ گلنار بیگم کی بات سن کر عدیل طنز یا ہنسا اور کہا، اچھا ہے، اس کے بھائی کو بھی پتہ چلے کہ کیسے اس کی ماں اپنی ہی سگی اولاد کو اپنا آپ بچانے کے لیے میرے ساتھ بھیجتی تھی۔ اور ایک بات اور، مجھے زیادہ دھمکی مت دی آنٹی، وہ کیا ہے نا، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے پنگا نہیں لیتے۔ میرا حال دیکھ رہی ہیں آپ، میرے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا آپ کی بیٹی کی عاشق نے، بھاگ گئی وہ اس کے ساتھ۔ عدیل کی بات سن کر گلنار بیگم نے آگے بڑھ کر عدیل کے منہ پر تمانچہ مارنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ عدیل نے بروقت ان کا ہاتھ روکا اور کہا، سوچنا بھی نہیں، ورنہ تیری ننگی تصویریں کل گوگل پر ناچ کر رہی ہوگی۔ گارڈ! عدیل کے چیخنے پر کسی جن کی طرح اس کے گارڈ حاضر ہوئے۔ ابھی اسی وقت اس عورت کو دھکے دے کر نکالو یہاں سے۔ عدیل کے کہنے پر اس کے گارڈ گلنار بیگم کی طرف بڑھے، مگر انہوں نے اشارے سے انہیں روکا اور کہا، یاد رکھنا عدیل، تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور چلی گئی۔ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ کے آگے ان کی گاڑی رکی۔ اذان نے زمان صاحب کے تھرو تارا کی ہسپتال سے چھٹی لے لی تھی۔ اب وہ خود اس کا دھیان رکھنا چاہتا تھا۔ پٹیوں سے لپٹا اس کا وجود اذان نے کسی قیمتی موتی کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹا اور فلیٹ کی طرف چل پڑا۔
تارا بھی ابھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ اذان نے ایک ماسی کو پہلے سے ہائر کیا ہوا تھا فلیٹ کی دیکھ بھال کے لیے۔ اذان نے فلیٹ کے اندر قدم رکھا تو تارا ہوش میں آ چکی تھی۔ بے ہوشی میں تارا کو اذان کی باہوں میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہوش میں آتے ہی گرنے کے ڈر سے اس نے بہت مشکل سے اذان کی شرٹ کو تھاما، مگر نگاہیں اس کے نیچے تھیں۔ اذان نے حیران کن نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور لاجواب مسکراہٹ نے اذان کے لبوں کو چھوا۔ اذان نے تارا کو آرام سے بیڈ پر لٹایا اور جھک کر اس کے پیچھے تکیہ درست کرنے لگا۔ اذان کی قربت پر تارا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ اذان نے ماسی کو سوپ لانے کو کہا اور خود کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تارا خاموشی سے اذان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اذان نے الماری کھولی تو سامنے اذان کے چند سوٹ تھے۔ اذان نے کچھ سوچتے ہوئے ایک ڈھیلا سا ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ نکال کر تارا کی طرف بڑھائی اور کہا، تارا یہ کپڑے بدل لو، پھر ڈریسنگ کرنی ہے تمہارے زخموں کی۔ اذان کی بات سن کر تارا نے اذان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمر پر لگے زخم کی وجہ سے وہ دوبارہ درد کی شدت کی وجہ سے لیٹ کر رونے لگی۔ اذان نے جب تارا کو ایسے بے بس دیکھا تو کمرے کی لائٹ بند کی اور اس کی طرف بڑھا۔ اذان چلتا ہوا تارا تک آیا، مگر کمرے میں زیرو کا بلب جلانا نہیں بھولا۔ اذان کا ایسا قریب آنا تارا کے لیے سہانے روح تھا۔ اذان تارا کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے۔ اذان کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہی تارا بول پڑی، میں خود بدل لوں گی اذان۔ جانتا ہوں خود بدل لو گی، مگر بہت اذیت اور تکلیف سہنے کے بعد۔ یہ بولتے ہوئے اذان نے بہت آرام سے تارا کے سر کی چادر اتاری۔ چادر اتارتے ہی تارا نے ایک جھرجھری لی۔ اذان نے تارا کے گلے سے دوپٹہ اتارا اور گردن جھکائی تارا سے کہا، جانتی ہو تارا، جس وقت میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا دل نے تمہارے ساتھ پانے کی شدت سے خواہش کی تھی، مگر عیشا میری ماں کی پسند تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی خواہش کو دبا دیا، مگر اس دن پارٹی میں تمہیں دیکھا۔ یہ بول کر اذان آگے ہو کر تارا کی کمر کی طرف جھکا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پل بھر کے لیے تارا نے اذان کا ہاتھ تھاما، جیسے کہنا چاہ رہی ہو بس اس کے آگے نہیں، مگر اذان نے اس کا زخمی ہاتھ بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور وہیں سے دوبارہ اپنی بات شروع کی جہاں سے ادھوری چھوڑی تھی۔ پارٹی میں تمہیں دیکھ کر میری ادھوری خواہش پھر سر اٹھانے لگی۔ تمہاری قربت کا ایک عجیب سا نشہ میرے سر چڑھنے لگا، مگر میں نے پھر بھی تمہیں پانے کی خواہش اپنی ماما سے نہیں کی۔ اذان نے اس کی شرٹ احتیاط سے اتاری، مگر نظروں کا زاویہ پل پر کے لیے بھی اس کے جسم پر نہیں ڈالا۔ احتیاط سے اس کے جسم کے زخموں پر ڈریسنگ کرنے لگا۔ ہم اکثر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے جس سے محبت کی اسے ہمارا نصیب کیوں نہیں بنایا۔ روتے ہیں، بلکتے ہیں، مگر پھر بھی فیصلہ اپنے رب پر نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں سمجھتے اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہمیں 70 موت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ میں نے بھی اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑا تھا، اور دیکھ لو آج تم میری زندگی میں میری شریک حیات بن کر شامل ہو۔ یہ بول کر اذان نے اسے شرٹ پہنائی اور اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگا، جب تارا نے دھیرے سے کہا، ہاں شریک حیات بھی وہ لڑکی جو ایک نامحرم کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس میں موجود تھی، جو ناقابل قبول تھی اور زبردستی آپ کے پاپا نے آپ پر مسلط کی۔ تارا کی بات سن کر اذان کے ہاتھ پل بھر کے لیے تھمے جو تارا کے بال سمیٹ رہے تھے، مگر دوبارہ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے تارا کے بال سمیٹے اور صحیح ہو کر اس کے سامنے بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں بھی تارا کے آنسو اسے دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر موجود زخم اذان کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئے۔ اذان تارا کے تھوڑا اور قریب ہوا اور اس کا چہرہ احتیاط سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ 1 منٹ کے لیے اس کا چہرہ دیکھا، مگر تارا نے اپنی نگاہیں اٹھا کر پل بھر کے لیے اسے نہیں دیکھا۔ اذان نے بہت احتیاط سے اپنے لب تارا کے چہرے کے ہر زخم پر رکھے اور آخر میں اس کی گردن کے زخم پر اپنے لب رکھے، تو بلا شبہ جہاں اذان کے اس عمل سے تارا لرزی، وہی اذان کی آنکھوں سے بہنے والے چند آنسو کے قطرے تارا کی گردن پر گرے۔ اذان نے دھیرے سے اپنے لب اس کی گردن سے ہٹائے اور کہا، تم زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو یا میری دلی خواہش ہو، یہ تمہیں میں فرصت سے سمجھاؤں گا۔ ابھی تم اس کنڈیشن میں نہیں کہ میری قربت سہ سکو، اس لیے چپ چاپ میڈیسن کھاؤ اور سو جاؤ۔ یہ بول کر اذان نے اس کو دودھ کا گلاس دیا اور پینے کو کہا۔ دودھ کا گلاس دے کر تارا نے سڑی ہوئی شکل بنائی جو اذان دیکھ چکا تھا۔ تارا کی شکل دیکھ کر اذان نے اپنی ہنسی روکی اور کہا، جلدی پیو تارا جانی، دودھ کو آنکھوں سے پینے کو نہیں کہا، مجھے دودھ نہیں پسند۔ تارا نے کمال معصومیت سے اذان کو دیکھا اور کہا، پسند تو میں بھی نہیں تمہیں، مگر پھر بھی مجھے برداشت کرو گی نا؟ میں نے کب کہا آپ مجھے پسند نہیں؟ اذان کی بات کا جواب جتنے اسپیڈ میں تارا نے دیا تھا، اس سے زیادہ اسپیڈ میں تارا اپنی بات بول کر دودھ کا گلاس لبوں سے لگا چکی تھی۔ تارا کی بات پر اذان کے لب مسکرائے، مگر اس نے تارا پر ظاہر نہیں کیا اور اسے دوا پلا کر آرام کا بول کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتی اذان نے اپنا سائلنٹ پہ لگا موبائل چیک کیا جو کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اس نے چیک کیا تو ماما کالنگ لکھا آ رہا تھا۔
جی ماما بولیں۔ کہاں آذان کب سے کال کر رہی ہوں؟ نسرین بیگم نے کال پک ہوتی ہی آذان سے شکوہ کیا۔ میں ضروری کام سے شہر سے باہر ہوں ماما، پرسوں تک آؤں گا۔ تم شہر سے باہر جا رہے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا ماما، اور بتاتا بھی کسے ماما؟ انہیں جن کو صرف اپنی ذات سے مطلب تھا، اپنی بات کا برم رکھنے کی عادت ہے۔ آذان یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو مجھ سے؟ ایسی بات نہیں ہے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو آذان۔ نسرین بیگم نے آذان کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ جانتا ہوں میں آپ کا کتنا عزیز ہوں، ابھی ایک ہفتے پہلے ہی آپ کی محبت میں دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال ماما میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ بول کر آذان نے نہ صرف کال کٹ کی بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ آذان کی کال کٹ ہوتی ہی نسرین بیگم جیسے ہی پلٹی تو سامنے زمان صاحب کو کھڑا پایا۔ اس کی زندگی اسے اپنے طریقے سے گزارنے دو نسرین، عیشا اس کی پسند نہیں۔ جو ماں باپ اپنا فیصلہ زبردستی اپنی اولاد پر توپتے ہیں وہ اپنی اولاد کی خوشیاں تو نگلتے ہی ہیں، اور تو اور اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے خود سے باغی بھی کر دیتے ہیں۔ باقی تو کافی سمجھدار ہو۔ یہ بول کر زمان صاحب چینج کرنے چلے گئے۔ اف راجہ آپ تکتے نہیں؟ صاحبہ ٹھنڈی سانس بھر کر بیڈ پر بیٹھی اور ایک کان میں موبائل رکھ کر گردن جھکا کر نیل پینٹ لگانے لگی۔ راجہ اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا اور مسکرا کر کہا، نہیں نا۔ یہ بول کر راجہ نے گانا گنگنایا، تم سے ملنا، باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی۔ راجہ کے گانے پر صاحبہ نے صرف اتنا کہا۔ ہاں راجہ کی رانی۔ اچھا آپ کال رکھیں، میں نیل پینٹ لگا رہی ہوں۔ ہائے صدقے میری جان میں لگا دوں، راجہ نے شوخ لہجے میں کہا۔ راجہ آپ فوراً پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ لو میں نے کیا کیا اب؟ یہ جان نہ بولا کرے نا۔ لو جان کو جان نہ بولوں تو کیا بولوں؟ اف میں کال رکھ رہی ہوں۔ یہ بول کر صاحبہ نے کال کٹ کر دی اور ادھر راجہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے اپنے آفس کی چیئر پوری گھما لی، مگر قاسم کو دیکھ کر راجہ کے جہاں لب سکڑے وہی قاسم کا کہکہا گونجا۔ صاحبہ کے لب آج بہت دلکش مسکراہٹ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ راجہ کی محبت اس پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی راجہ کی صحبت میں کہ وہ تو زرکان سے محبت کی دعوے دار تھی۔ نیل پینٹ لگا کر اس نے کمرے میں موجود اسپیکر آن کیا۔ اسپیکر پر بجتا گانا خود بھی گنگنانے لگی۔ سرمئی شاموں سے مل کر، سترنگی سپنوں میں گل کر، تجھ میں رنگ جاؤ رنگ ریزا، ہولی میں عشق کی کھیلوں، دل کی پرواہ ہی جیلوں، تجھ پاؤں خود کو جاؤں رنگ ریزا۔ اوہ بڑے گانے گائے جا رہے ہیں۔ زرکان کی آواز آتے ہی صاحبہ ایک دم چونک کے پلٹی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا زرکان بہت اشتیاق سے صاحبہ کے چہرے پر پہلے سترنگی رنگوں کو گور رہا تھا۔ بچہ وہ بھی نہیں تھا جو کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ بڑی خوش ہو مست جڑے، کوئی آ کیا زندگی میں؟ زرکان نے تشویش ظاہر کی۔ صاحبہ جو زرکان کو دیکھ کر دوپٹہ اوڑھ رہی تھی ایک دم رک کر زرکان کو دیکھا اور کہا، انسان کی خوشی کسی کے آنے یا جانے پر منحصر نہیں ہوتی، یہ دل کے جذبے ہوتے ہیں جو خوشی یا غم کی صورت میں انسان کی زندگی پہ رونما ہوتے ہیں۔ اوہ بڑی فلسفہ جاڑ رہی ہو۔ زرکان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک بار پھر صاحبہ پر ٹونٹ کی۔ صاحبہ نے ایک نظر زرکان کو پھر دیکھا اور کہا، اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیسٹ فرینڈ کی زندگی میں بھی کوئی خوشیوں بھرے رنگ بھرنے آ گیا ہے۔ اب کی بار زرکان کی باری تھی حیران ہونے کی۔ زرکان نے ایک نظر موبائل پر مصروف صاحبہ کو دیکھا اور اپنی انگوٹھیاں بھینج کر وہاں سے چلا گیا۔ زرکان کے جاتے ہی صاحبہ جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایک دم اس کو اپنے گالوں پر کچھ محسوس ہوا۔ صاحبہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنے گالوں کو چیک کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچھ اور نہیں اس کے آنسو تھے، مگر صاحبہ کو اپنے آنسو بہنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کمرے پہ پہنچ کر زرکان غصے میں خام خام میں اپنی الماری کے کپڑے پھینکنے لگا، کبھی بیڈ پر بیٹھتا کبھی کمرے میں چکر لگاتا۔ اسی دوران زرگا کمرے میں داخل ہوئی، مگر زرکان کے کمرے میں پہلے کپڑے دیکھ کر چونکی اور زرکان سے کہا، ارے زرکان یہ کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ زرکان جو دم سادے بیٹھا تھا زرگا کی آواز سن کر ایک دم چونکا۔ زرکان تم ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ارے زرکان مگر تم بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ایک دفعہ کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے کہا جاؤ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے۔ زرگا زرکان کی ڈانٹ سے ایک دم ڈر گئی۔ 2 منٹ تک جب زرگا اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو زرکان نے غصے میں اس کا ہاتھ دبوچا اور کمرے سے باہر نکال کر زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ قاسم کو دیکھ کر راجہ کافی بدمزہ ہوا، مگر قاسم وہ تو راجہ کو دیکھ کے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے راجہ جی؟ بڑی خوشی خوشی جھولا جا رہا ہے۔ قاسم نے اس کی کرسی گھمانے پر ٹونٹ کی۔ یار مجھے اگلے 2 مہینے کے اندر اندر بہترین بار ڈانسر کا انتظام کرنے پڑے گا، ورنہ ڈانس بار کا کاروبار میرا ختم ہو جائے گا، تو جلد از جلد زرگا کو کچھ کر۔ قاسم کی بات سن کر راجہ نے ریلیکس ہو کر قاسم سے کہا، بس تارا آ جائے ٹور سے، پھر اس زرگا کا بھی معاملہ ایک طرف کرتا ہوں۔ راجہ کی تسلی پر قاسم بھی پرسکون ہوا۔ آذان آج تھوڑی دیر کے لیے آج تارا کو ماسی کے حوالے کر کے گھر سے نکلا تھا، تارا کے کپڑے اور کچھ سامان لینے۔ آذان جب واپس آیا تو تارا کو پریشان سا دیکھا۔
اذان نے سامان بیڈ پر رکھا اور تارا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے تارا، پریشان سی کیوں بیٹھی ہو؟ اذان کے پوچھنے پر تارا نے اپنی انگلیاں آپس میں مسلی اور کہا، وہ مجھے نہانا تھا۔ ہاں تو نہا دی تھی، اذان نے اپنی طرف سے راہ دکھائی۔ مجھ سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے جو میں اپنا سر دھو سکوں۔ یہ آگے کی بات تارا نے بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ سر دھو سکو اور؟ اذان نے اس کی بات وہیں سے پکڑی جہاں سے تارا نے ادھوری چھوڑی تھی۔ مجھ سے کپڑے نہیں چینج ہوں گے، نہ مجھ سے نہایا جائے گا۔ اگر آپ بولو تو کل میں شمائلہ ماسی کی مدد سے نہا لوں۔ تارا کی اتنی عزت، اتنا مان دینے پر اذان کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا اور اس نے بلائے شبہ تارا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کتنی ہی پل اذان نے ایسے ہی گزار دیے جب اذان نے اس کی شال اتارتے ہوئے کہا، جب شوہر نامدار حاضر ہو ہر کام کے لیے تو ماسی کو زحمت دینے کی ضرورت ہے؟ اذان کی بات پر تارا نے منہ کھولے اسے دیکھا مگر پھر سنجیدہ ہو کر کہا، نہیں نہیں آپ رہنے دیں، خواہ مخواہ میں خود۔ تارا کی ہچکچاہٹ اذان سمجھ سکتا تھا۔ اذان آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، یہ کہتے ہوئے تارا کی نگاہیں نیچے تھی مگر اذان اس کے بلشنگ گال دیکھ سکتا تھا۔ اذان نے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ اتاری اور تارا کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان باہر نکلا، اپنے لائے ہوئے سامان میں سے تارا کے کپڑے نکالے اور دوبارہ واش روم میں چلا گیا۔ تارا کے مہکتے نکھرے وجود کو وہ باہوں میں اٹھا کر باہر لایا، اس کے بال تولیے سے خشک کیے اور خود اپنے کپڑے لے کر واش روم گھس گیا۔ مگر جب نہا کے باہر آیا تو تارا ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تارا نے جس طرح کی غربت اذان کے واش روم میں دیکھی تھی، تارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حیا کے سارے رنگ اس کے چہرے پر موجود تھے۔ اذان سے نظریں ملانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اذان بھی اس کی حالت سے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اذان تارا کے سامنے بیٹھا اور کہا، تارا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ آج اگر میں نے تمہیں نہایا تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو یار، اب کب تک ایسے گردن جھکا کر بیٹھی رہو گی؟ اگر کل رات کو مجھے کوئی ایسی چوٹ لگی جو میں تمہارا محتاج ہوا تو کیا تم میرا خیال نہیں رکھو گی؟ اذان کے سوال پر تارا نے فوراً نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، اللہ نہ کرے آپ کسی کے بھی محتاج ہو سوائے اللہ کے۔ اچھا جی، تو پھر میں بھی جب اپنی بیوی کو نہایا ہے تو اس میں شرم نہیں آنی چاہیے اپنے شوہر سے؟ اذان کے بولنے پر تارا شرم سے مسکرانے لگی جبھی ان کے فلیٹ کا دروازہ ناک ہوا۔